نمبر 150 میں کریم رب ہمیں فرما رہا ہے فلا تخشوہم، سو نہ ڈرو تم ان سے۔ ڈرتا اسی سے ہے نا بندہ جس کو سمجھتا ہے یہ میرے سے افضل ہے، کسی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے۔ اسی طرح بچے اپنے والدین سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کرام سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈر عارضی ہوتے ہیں، جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو بندہ غلط کام نہیں کرتا، لیکن جب سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو بچے یا بڑے جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ خصوصاً یہود سے ڈرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے، اور ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے، اسی کے ڈرنے کا حکم ہے وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت کی وجہ سے ڈرنا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی نے ہمیں غلط کام کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کا دل نہیں توڑتا، غلط کام نہیں کرتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اس کو اللہ بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بارہا سنایا، تو پھر سنیے، سو نہ ڈرو تم ان سے، اور کس سے ڈرو؟ مجھ سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پوری کر دوں اپنا انعام، اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تہتدون، راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ اور اس آیت میں نعمت عظمیٰ کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، کما جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تمہارے پاس، رسولا، رسول، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکم، تم میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھی جو ہم نے پڑھا تھا۔ ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرمانبردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے۔ یہی ہم نے پڑھا تھا نا۔ کریم رب نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، کعبہ کی منتقلی امامت ہمارے حصے میں آئی، جس کی ایک عام علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، پڑھنا بذات خود ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی نیکی ہے، خواہ آیات بغیر سمجھے ہی کیا جائے۔ کیونکہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کو بڑی محبتوں اور ادب و احترام سے پڑھا جائے تو اللہ دل کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد محترم نے کیا فرمایا تھا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگو تو یہ سمجھو کہ جیسے جبرائیل امین آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی لمبی بات ہے جو آپ کو میں نے بارہا سنائی ہوئی ہے اور آپ سب تقریباً جانتے ہیں، اور پھر کہا جب یہ درجہ تھوڑا صحیح بلند ہو جائے تو پھر یہ سمجھنا جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خود پڑھو، یعنی محبتوں کا تعلق، اور پھر اس کے بعد یہ ڈائریکٹ سمجھنا کہ جیسے اللہ آپ کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس طرح آپ کو محبت بڑھتی جائے گی اور آپ کامیابیوں کی طرف چلے جاؤ گے، اور ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی قسمتی سے ابھی 2 طبقے بن کے، ایک تو وہ ہے جو خالی قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اسی کو حصول ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا ہوگا جو لفظی ترجمہ اور تفسیر کی طرف تو توجہ دے رہا ہے لیکن قرآن کریم کی عربی کی طرف خاص توجہ نہیں دے رہا۔ اور یہ افراد اور تفرید دونوں درست نہیں، عربی کا اپنا مقام ہے اور ترجمے کا بھی اپنا مقام۔ جو خالی ترجمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایک حرف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور جو لوگ خالی عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں
انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک آیت پڑھی اور پھر اس پر غور و فکر کیا تو سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عربی بھی پڑھنی چاہیے، ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، رب کے بول جب پڑھیں گے تو نیکیاں بھی ہمیں ملیں گی، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے رب ہم سے باتیں کرے، پھر اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے تاکہ ہم عمل کر کے بھی دکھا سکیں۔ جب ہمیں سمجھ نہیں ہوگی تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں چاہیے عربی بھی پڑھیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، جیسے کوئی حکمران ہو، وہ اپنے ورکر کو آ کے کہے کہ یہ میرا فرمان ہے اور آپ نے ایسا اس کے جو کچھ لکھا ہوا ایسا کرنا ہے، اور اس کو ہم لوگ چوم کے پرفیوم لگا کے ہم اس کو یعنی سنبھال کے رکھ دیں، اس کے مطابق ہم کام نہیں کریں، اور جب مقررہ ٹائم پہ بلایا جائے اور اپنا وہ کام دیکھے، کام ہم نے کیا اور نہیں ہو، تو وہ ہمیں سزا دے گا یا ہم پہ خوش ہوگا، کہے گا کہ آپ نے بڑا پرفیوم لگا کے رکھا ہوا ہے، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوچھے گا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہو اور عربی بھی پڑھ رہے ہو، یہ آپ کی محبتوں کی علامت ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر کوئی خط لکھتا ہے، ہمیں خود آتا ہے تو خود پڑھتے ہیں، اگر ہمیں نہیں آتا تو اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو اس لینگویج کو جانتا ہوتا ہے، پھر ہم سیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں کہ ہاں اس نے ہماری محبت کرنے والے نے یہ لکھا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ رب کا کلام تو کب سے آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ نے کوشش کی؟ یہ آپ کے پاس ایسا تھا پہلے؟ ہمارے بزرگ تو ترستے ہوئے چلے گئے، ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں تاکہ وہ یہ سنیں بھی، اور پھر سننے کے بعد اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہم لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ علمکم الکتاب، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب۔ یہاں پہ دیکھیے 2 دفعہ لفظ آیا یعلمکم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یعلم کا فعل 2 بار ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم یعنی کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے، اور شاید اس سے مراد علم لدنی ایک خاص علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، جو قرآن کے باطن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور اور روشن نبوت کی شعائیں دل کے آئینے پر منعکس ہوتی ہیں، اور جس خوش نصیب کے من کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی من کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو اچھی صحبتیں بہت اثر کیا کرتی ہیں، اسی طرح صالحین کی صحبتوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب والحکمہ، اور حکمت دانائی کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ بھی سمجھداری کا کام کر رہا ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہو گیا ہے یا بڑا اوبیڈینٹ ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ سمجھداری، حکمت، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حکمت کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہی کامیاب۔ یتلو پڑھ کر سناتا ہے، علیکم تمہیں آیاتنا ہماری آیتیں، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول، تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں۔ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ایک مستقل فریضے کے طور پہ یہاں بیان ہو رہی ہے، اور بڑا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عربی زبان سے خوب واقف تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی۔ اور یہاں آپ کے فریضے کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ انہیں حکمت سے تعلیم دے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، وَالْحِکْمَہ، اور حکمت۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔
اور چوتھا فرض یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں. اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام اجمعین کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں کتنے عظیم اور اعلی درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا، اور تاریخ اس کی شاہد ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی. پھر صحابہ کرام اجمعین نے تابعین کے اور تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت فرمائی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم، اس کو علم احسان بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ خوبصورت لفظ آیا تزکیہ. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے ہم عورتیں ہیں، مرد بھی ظاہر کھانا برتنوں میں کھاتے ہیں، اور دھونا کا انہیں بھی اکثر مواقع ملتے ہیں یا دھوتے بھی ہیں، جیسے بیچلرز وغیرہ ہوں. تو پوری ٹینکی بھی اگر گندے برتن پہ جس کا اسپیشلی جل جاتا ہے، جس کے اندر سالن پکاتے ہوئے پوری ٹینکی ڈال دیں، صابن کی ٹکیا ڈال دیں یا لیکوڈ ڈال دیں، باوجود اس کے وہ صاف نہیں ہوتا جب تک کہ ساری چیزیں نہ ہوں. جیسے تار ہوتی ہے، پھر ہاتھ کو زور سے مارتے ہیں تو تب جا کے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہاں تو منوں کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اور اس معاشرے کی جہاں برائیاں بڑے فخریہ طور پہ کی جاتی تھی، پھر محبوب نے ایسا تزکیہ کیا کہ وہ زمانے کے ستھرے امام بن گئے. ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی، اور ان کے دلوں میں محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی. جیسے فاستبقوا الخیرات تھا نا، بس آگے بڑھ جایا کرو نیکیوں میں. تو یہ واقعہ بھی آپ سب نے سن رکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کے لیے کہا کہ رائے خدا میں خرچ کیجیے، تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، اس سال میرے پاس زیادہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. انہوں نے اپنا آدھا مال لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا، محبوب نے پوچھا کہ کتنا لے کے آئے ہو؟ کیا انہوں نے عرض کی کہ محبوبہ آدھا لے کے آیا ہوں. اور پھر پوچھا گیا گھر والوں کے لیے، کہا آدھا میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آتی ہے تو ان سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے، تو محبوب کو وہ عرض کرتے، محبوبہ میں تو سارا لے آیا ہوں، اور گھر میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمہ اور حکمت اور دانائی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو آپ پڑھیں تو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک بدو جب آیا تھا اور مسجد کے اندر جب وہ اپنی حاجت قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گیا، صحابہ کو غصہ آیا. انہوں نے چاہا کہ اس کو فوراً مار کے ہٹا دیا جائے. ظاہر وہ کام تو غلط کر رہا تھا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور بڑی دانائی سے فرمایا کہ آپ اس کو رہنے دیجیے. یہ ان کی محبتیں بھی دیکھیے، ان کا صبر بھی دیکھیے. اور جب وہ فارغ ہو چکا، اپنی حاجت کو پورا کر چکا، تو اس کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا اور اس سے سمجھایا، دیکھو ہر مذہب کی عبادت کی کوئی خاص جگہ ہوا کرتی ہے نا، ایسے یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے، تو اس جگہ پہ یہ غلط کام نہیں کرتے. تو وہ بدو شرمندہ ہو گیا. اگر صحابہ کرام جیسے وہ کر تو غلط رہا تھا، اٹھ کے دوڑ پڑتے، اس کو مار پڑتی تو اس نے تو ضدی ہو جانا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حکمت کی بڑی بات ہے. دین کا کام خصوصاً حکمت ہی سے کرنا چاہیے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تعلیم دیتے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے. پھر پوری آیت پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے. تو یہاں کریم رب اس آیت مبارکہ میں اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں ہماری جنس کا ایک نبی پیدا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی روشن اور نورانی کتاب کی
آیتیں جو ہے ہمارے سامنے تلاوت فرماتے ہیں، غلط عادات اور نفس کی شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے اور ظلمت اور کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے اور وہ راز ہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے۔ بس آپ کی وجہ سے وہ لوگ جو صدیوں سے جہالت میں گھرے ہوئے تھے انہیں پھر کیا دے دیا، ایک بڑی علم حکمت سکھا کر بڑے استاد بنا دیا، عزتیں دے دی، دنیا کے زبردست علامہ ہستیوں کے استاد بن گئے، ان کی صحبت میں رہنے والے وہ علم میں گہرے، تکلف میں تھوڑے، دلوں کے پاک اور زبانوں کے سچے بن گئے۔ دنیا کی حالت کا یہ جو انقلاب تھا یہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک شہد اور عدل ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران 164 میں بھی ہے، یعنی ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنوں پر اللہ کا ایک زبردست احسان ہے، اور اس نعمت کی قدر نہ کرنے والوں کو قرآن کریم سورہ ابراہیم میں آتا ہے، کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا۔ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنی شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے احسان تم پر کیا ہے تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ اللہ کی یاد، اس کے احسانوں کی یاد شکر ہے اور اس کا بھول کفر ہے۔ جیسے قرآن کریم ہم پورا سال پڑھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کا خصوصی تذکرہ ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ جس آخری عشرے میں قرآن کریم نازل ہے، اس آیت کو بھی آپ خود سنیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ سورہ قدر پوری آپ پڑھیے، اور اس میں اس قدر والی رات میں کیا ہوا تھا، قرآن کریم ہی نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کو کتنی عظمت دی، 1000 راتوں سے افضل قرار دیا۔ اور پھر آپ خود سوچئے کہ قرآن کریم کی یہ شان ہے، تو صاحب قرآن جس مہینے میں تشریف لائے اس کی کیا شان ہے۔ ہم بھی پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کی ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن خصوصاً جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے اس میں زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین کا بھی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ جب اکٹھے بیٹھے، یہ بھی سیاست کی آپ کو حدیث طیبہ مل جائے گی کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے مسکراتے باہر تشریف لائے، پوچھا میرے صحابہ کس لیے آپ لوگ بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ محبوبہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، جب تیسری بار پوچھا کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟ صحابہ حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ ہاں تم کیا قسم اٹھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس پہ تم ابھی خوش ہو رہے ہو اور جس کا شکر تم اس طرح ادا کر رہے ہو، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اس چیز کا فخر اللہ اپنے فرشتوں میں بھی کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، محبوب کو ہمارا نبی بنا، 12 انبیاء نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگی تھی، ہم نے تو دعا میں بھی نہیں مانگی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کے کیا طریقے ہیں؟ ایک تو زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور پھر عملی طور پر بھی دکھایا جائے، ہمارا عمل ثابت کرے کہ ہاں ہم محبوب کو چاہنے والے ہیں، ہمارا ہر عمل سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اگلی آیت میں رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک، اس کا خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے۔ حدیث قدسی یہ بھی آپ سب نے سن رکھی ہے، ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بندہ
ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے کہا کہ اے مولا کریمہ، تیرے شکر میں کیسے ادا کروں؟ تو رب نے فرمایا مجھے یاد رکھو، بھولو نہیں۔ یاد اس کا مطلب ہے شکر ہے، اور بھول کفر ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول بھی سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرنے والوں کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، اور اس کا شکر کرنے والوں کو وہ زیادہ دیتا ہے، اور ناشکرے کو وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کیے جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ ذکر کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پہ ایک تو یہ شار سے بتا دیتی ہوں، جیسے زبانی ذکر، قرآن کریم پڑھیں یا کچھ بھی، یعنی زبانی ذکر کرنا، اس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور ذکر قلبی بھی ہوتا ہے کہ دل سے ایک اللہ سے ڈرنا، پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا، پھر مسائل کی جیسے مرتبہ ہوتا ہے، جس انداز سے جس عہدے پہ ہوتا ہے، عام انسان ہو یا عالم ہو، اپنے انداز سے جس طرح بھی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر قلبی ہوتا ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے ذکر بالجوارح، یعنی نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ذکر قولی یہ ہوتا ہے کہ زبان سے یہ اقرار کرے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے کہ مولا کریمہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، بہت بڑا احسان کیا۔ اور پھر عملی شکر بھی کرے۔ عملی شکر میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل رب ذوالجلال کی فرمانبرداری کرے۔ جو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے یعنی خاص فضل کیا ہے، جو کچھ علم دیا ہے، رزق دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس رزق کو، علم کو، صحت کو، طاقت کو جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے تو اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں، یہ ہوتا ہے شکر۔ ہاں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے ہم اپوزٹ کریں، جہاں اللہ پسند نہ کرے وہاں ہم اگر خرچ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ ہمیں شکر کا حکم دیا گیا ہے، ناشکری کا نہیں، اور ناشکری سے زوال آتا ہے اور شکر سے زیادہ ہوتا ہے مال دولت جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، برکت دوں گا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی سخت ہے۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں یا اللہ کی طرف؟ اللہ نے تو کتنا سونا، جیسے حدیث قدسی میں پڑھا کہ ایک بالشت بھی آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، پھر ایمان کو تازہ کر لیتے۔ ایک ہاتھ بندہ آتا ہے تو اللہ اسے 2 ہاتھ، اور اگر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو ہمیں اب اپنا رخ کدھر کرنا ہے؟ محبتوں کا رخ کدھر کرنا ہے؟ آپ ذرا سوچئے۔ دنیا کی محبتوں میں رونے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ عجیب و غریب جو عشق آج کل چلے ہوئے، ان کے دوسروں کے معاملے میں جب روتے رہتے ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں تم روئے بھی تھے یا نہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر یاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹائم کی قیمت جو ہے قدر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کس کو یاد کرنا ہے؟ جو ہمیں سن رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ اللہ فرما رہا ہے سو تم مجھے یاد کرو، اور اتنا بڑا احسان میرے بندے تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو زندگی میں یاد کیا وہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کی قبریں بھی بتا رہی ہوتی ہیں، ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، آج ان کی قبریں بھی روشن ہیں۔ اصالِ ثواب کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی قبریں ویران ہوتی ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہ لوگ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، بزرگانے جو دین ہوتے ہیں ان کی قبروں پر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بات واضح طور پہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے ان کی قبریں بھی رونق دے رہی ہوتی ہیں، ان کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں، وہاں لوگ جا کے خود جا کے ان کو اصالِ ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔
اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. بندہ تو اتنا ہی یاد کرتا ہے جتنی اس کی عمر ہوتی ہے، اور اللہ نے تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو او اپنے اللہ سے سچی محبت کر لیں. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. ذرا بولیے. تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وشکرولی، اور شکر ادا کیا کرو میرا. اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیے. جو نہیں دیا ہوتا اس کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ولا تکفرون، اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ہم اس کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. آپ اپنی لسٹ بنا کے تو دیکھیں، آپ شکر سے سر نہیں اٹھا سکیں گے. سب سے بڑی نعمت کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. پھر نیکی کا سوچتے ہیں تو نیکیوں کا اعمال نامہ اس کے اندر لکھنا شروع ہو جاتا ہے فرشتہ. ایک نیکی کرتے ہیں تو کم از کم 10، جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں ملتا جاتا ہے. اور ایک سائڈ پہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہو اور دوسری سائڈ پہ لا الہ پڑھنے والا. آپ خود سوچئے کون بھاری ہے؟ سب سے امیر کون ہے؟ جو لا الہ پڑھتا ہے وہ امیر ہے. مال والا تو اس کا مال ادھر رہ جائے گا، وہ خالی چلے جائے گا. جو لا الہ پڑھتا ہے وہ ادھر بھی فائدے، اور اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو ادھر بھی اسے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں دل، دماغ، گردے، آنکھیں، ہاتھ کا سٹرکچر آپ دیکھیں. اپنی چھوٹی سی چیز اٹھانی ہو تو ہاتھ کس طرح ہو جاتا ہے، بڑی چیز اٹھانی ہو تو بازو پھیل جاتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ آپ دیکھیں، کبھی ادھر کر کے، کبھی ادھر کر کے، کبھی چوکڑی مار کے. اسی طرح سونے کا آپ دیکھیں، سانس لینے کا دیکھیں. تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم لوگ اس کا شمار تک نہیں کر سکتے. پھر محبت کرنے والے اتنے خوبصورت رشتے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. کھانے پینے والی بے حساب چیزیں ہیں. کسی ایک فروٹ کو آپ سامنے رکھیں، اسی کے بارے میں آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے اندر وہی ایک ایپل ہی ہو، ایک مینگو ہی ہو، ہر ایک کا ذائقہ جدا اور اس کا حسن اتنا زیادہ. ہر ایک چیز سے 100 چیزیں بنا سکتے ہیں. گوشت ہے، مچھلی ہے، کیا کیا نعمتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ہے نا ہمارے پاس؟ کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ ہم لوگ بس اسی ناشکری میں پڑے رہتے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں. یہ غلط طریقہ. اللہ فرماتا ہے جو ناشکری کرتا ہے نا، ولا تکفرون، وہ غلط کرتا ہے، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اللہ منع کر رہا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے زیادہ دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اللہ سے پوچھ کے آئیے تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ کم ہو، تو تاکہ میں آسانی کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر سکوں. اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے کہو کہ چیزوں کی قدر نہ کیا کرے، ایسے زمین پہ پھینک دیا کرے. جب واپس آتے تو مال بڑھ چکا ہوتا ہے، تو جو بھی چیز گرتی ہے، جو بھی یعنی ضائع وہ بندہ نہیں کرتا، اس کو اٹھاتا رہتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے کہ تیرا رزق کیسے کم ہو سکتا ہے جب تو اتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے تو اور قدر کرتا ہے. تو اسی طرح ایک اور آدمی تھا، وہ ہر وقت روتا رہتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں، نہ مال ہے نہ لباس ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. تو جب وہ بار بار ناشکری کر رہا تھا تو آندھی آئی تو اس کو الٹا ننگا کر کے چلی گئی. اس طرح اور بھی آپ کبھی دیکھیں، جتنا ناشکرا بندہ ہوتا ہے اتنی اس کی نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، اس کا کوئی روب نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. جو بندہ شکر ادا کرتا ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی بڑی عزتوں والا ہوتا ہے، بڑی شانوں والا ہوتا ہے. پھر اللہ کا فرمان ماننے والا بلا شانوں والا نہیں ہوگا تو کدھر جائے گا. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، بھلے چھوٹی نعمت ہے بھلے بڑی نعمت ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے اور ناشکری نہیں کرنی. انشاءاللہ بولیے.